ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کی نزاکت سے تو ہیرے کی ضیا سے، خوشاں سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ نت نئے نقش بناتے ہو، مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کلی، کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، کثرت شوق سے اوسان مدینے میں ہے گم، نہیں کھلتا کہ مجھے چاہیے کیا کیا کرنا، شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا، بصراحت و رفعنا لک ذکرک میں ہے، تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا، تیرے آگے وہ ہر ایک منظر فطرت کا ادب، چاند سورج کا وہ پہروں تجھے دیکھا کرنا، طب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خرام، دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا، دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا، دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا، کعبہ قوسین کی منزل پہ یکا یک وہ طلب، شب اسرا وہ بلانا تجھے دیکھا کرنا، شب اسرا وہ بلانا تجھے دیکھا کرنا، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالا کرنا، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ حاضرین محفل، ممبر شریف پر رونق افروج علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بہت شکر گزار ہوں خصوصی طور پر کمیٹی کے تمام تر ممبران کا کہ آپ حضرات جیسے خوبصورت سامعین سے ملاقات کا شرف حاصل جن کے صدقے میں ہوا ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بنام ذکر شہدائے کربلا، سرکار سیدی حضرت گل اشرفی علیہ الرحمت والرضوان کے عرس کے موقع پر نوجوان کمیٹی کی طرف سے اس جلسے کا اہتمام ہوا ہے،
جس میں خصوصی طور پر گل گلزار اشرفیت، پیر طریقت، اولاد غوث اعظم، نبی رے سرکار امام حسین، سرکار سیدی آقائی مولائی سید نیاز اشرف جائسی دامہ ذلہ العلی والنورانی کی آمد ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ممبر شریف پر حضرت رونق افروز ہوں گے، ہم سب ان کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہر دل عزیز شاعر ہندوستان، عالمی شہرتوں کے مالک، استاد الشورا، مفتی شعر و ادب جناب محترم شکیل عارفی فرخ آبادی، ان کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ممبر شریف پر رونق افروز ہوں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ آپ اس قدر بیداری کے ساتھ دل لگا کر کے اپنے بازو میں غلامی اہل بیت کا تعویذ پہن کر کے اس ذکر شہدائے کربلا میں بڑی مسرتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ ممبر شریف پر خصوصی طور پر حضرت حافظ و قاری مدثر اشرفی صاحب، میرے بہت عزیز میرے چھوٹے بھائی محترم مولانا حسنین وارثی صاحب، تمام علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں۔ شہر سلطان پور کے تمام تر مدارس کے اساتذہ، تمام تر مساجد کے ائمہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان تمام علماء اہل سنت کی دعائیں چاہتے ہوئے، ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھ کر کے آپ حضرات سے بغل گیر ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بس اسی طرح بیداری کے ساتھ بیٹھے، وہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ پیچھے ہو گئے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اگلی صف میں رہنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، خاص طور سے جمعے کی نماز میں۔ آپ آگے کی صفوں کو چھوڑ کر کے آگے کی صفوں میں جگہ خالی رہے اور لوگ پیچھے کھڑے ہو جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جمعے میں جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کیا جائے۔ ہم یہاں نماز مودت اہل بیت ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نماز با جماعت ادا ہوگی، اور اس با جماعت نماز کی کیفیت کو ہم اور آپ دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں گے۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ۔ کرسیاں اگر خالی نہ ملیں تو بیٹھنے کے لیے بھی معقول انتظام ہے، فرش بچھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کرسیوں کا رواج جو اس جدید دور میں جن کا کوئی ذکر ہمارے یہاں کتابوں اور تاریخ میں نہیں ملتا ہے، اگر ذکر ملتا ہے تو فرش کا ملتا ہے۔ فرش پر بیٹھنے کی الگ فضیلت ہے، کرسی پر بیٹھنے کا الگ ثواب ہے۔ جو لوگ فرش پر بیٹھیں گے وہ زیادہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ میں زیادہ تمہید کا عادی نہیں ہوں، سیدھے سیدھے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو آرزو لے کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں بس اس کے تحت آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے سارے لوگ آپ کے مہمانان آپ کی سماعتوں تک پہنچیں گے۔ امام اہل سنت کی بہت پرانی زمین ہے، وہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب یہاں سے اس زمین میں 2-4 شعر میں پڑھتا ہوں، بالکل آپ کو لگے گا ایک الگ، ایک نرالا پن، انفرادیت آپ کو نظر آئے گی۔ کتنا مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا۔ بہت اچھے شاعر، الحمدللہ۔ میں ممبر شریف پر میری حاضری ہوئی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے حضرت کے کلام پڑھے، بہت اچھا لگا، دل خوش ہوا۔ بہت اچھی شاعری کرنے والے ممبر شریف پر موجود ہیں۔ میں یہاں سے 1-2 شعر پڑھتا ہوں۔ کتنا مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا، پڑھ کے سمجھا ہے یہ انسان نے کلمہ تیرا۔ کتنا مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا، ایک منزل تک آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ پڑھ کے سمجھا ہے یہ انسان نے کلمہ تیرا، کتنا مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا، پڑھ کے سمجھا ہے یہ انسان نے کلمہ تیرا۔ صرف کعبہ ہی نہیں عرش معلیٰ تیرا، صرف کعبہ ہی نہیں عرش معلیٰ تیرا، کربلا تیری نجف تیرا مدینہ تیرا۔ صرف کعبہ، تھوڑا سا جڑ جائیے گا میرے ساتھ، صرف کعبہ ہی نہیں عرش معلیٰ تیرا، کربلا تیری نجف تیرا مدینہ تیرا۔ اپنی امت کے لیے جاگتے رہنا تیرا، اپنی امت
امت کے لیے جاگتے رہنا تیرا، یاد ہے غار میں سرکار وہ رونا تیرا، اپنی امت کے لیے جاگتے رہنا تیرا، یاد ہے غار میں سرکار وہ رونا تیرا۔ اب آپ حضرات اپنی جگہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، بیٹھے رہیے گا۔ شعر میں پڑھتا ہوں، میرا کام ہے شعر پڑھنا، اور شعر کو سننے کے بعد داد و تحسین دینا آپ کا کام ہے۔ کتنا مضبوط ہے اللہ سے رشتہ تیرا، پڑھ کے سمجھا ہے یہ انسان نے کلمہ تیرا، صرف کعبہ ہی نہیں عرش معلیٰ تیرا، کربلا تیری، نجف تیرا، مدینہ تیرا، اپنی امت کے لیے جاگتے رہنا تیرا، یاد ہے غار میں سرکار وہ رونا تیرا۔ تیر کھا کر بھی تبسم ہے لبوں پر اس کے، تیر کھا کر بھی تبسم ہے لبوں پر اس کے، یعنی کتنا بہادر ہے یہ بچہ تیرا۔ تیر کھا کر بھی تبسم ہے لبوں پر اس کے، تیر کھا کر بھی تبسم ہے لبوں پر اس کے، یعنی کتنا بہادر ہے یہ بچہ تیرا۔ تیر اللہ اکبر۔ ہم حافظ و قاری مدثر اشرفی صاحب سے آپ حضرات نے سماعت کیا، کہے قرآن جسے رب ذوالجلال کے ہاتھ، میرے حضور نے پائے ہیں کیا کمال کے ہاتھ، تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کے ہاتھ، تم ہی بتاؤ کریمی نہیں تو پھر کیا ہے، کہاں حضور کا دامن کہاں بلال کے ہاتھ، رگے حیات شریعت کی کٹنے والی تھی کہ سر پہ آ گئے زہرا کے نو نہال کے ہاتھ، رگے حیات شریعت کی کٹنے والی تھی کہ سر پہ آ گئے زہرا کے نو نہال کے ہاتھ۔ مجھے اب زیادہ شعر ویر نہیں پڑھنا ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ کمیٹی والوں کا مشن اور ٹارگٹ یہ تھا کہ تقریباً 11 بجے شکیل بھائی کو کھڑا کر دینا ہے، مائک دے دینا ہے۔ 11 بجنے والے ہیں، لیکن شکیل بھائی سے پہلے فہرست میں ابھی اور کچھ لوگوں کا نام ہے، انہیں بھی بہت اختصار کے ساتھ تیزی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ مجھے کوئی شعر نہیں پڑھنا ہے، بس ایک شعر پڑھتا ہوں۔ درود پاک پڑھ کر درود پاک جو محفل سجائے گا، مولانا صاحب کا پورا خطاب اور ایک شعر، پڑھ کر درود پاک جو محفل سجائے گا، سویا ہوا نصیب وہ اپنا جگائے گا، اصحاب مصطفیٰ کی جو عظمت گھٹائے گا، سجدے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اصحاب مصطفیٰ کی جو عظمت گھٹائے گا، اصحاب مصطفیٰ کی جو عظمت گھٹائے گا، سجدے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اصحاب مصطفیٰ کی جو عظمت گھٹائے گا، پڑھ کر درود پاک۔ بھائی پیچھے والے لوگ بھی کہتے ہیں دوبارہ پڑھ دیں یہ شعر، آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تو ذرا بلا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ، آؤ بلند آواز سے بول دیں یا رسول اللہ۔ پڑھ کر درود پاک جو محفل سجائے گا، سویا ہوا نصیب وہ اپنا جگائے گا، اصحاب مصطفیٰ کی جو عظمت گھٹائے گا، سجدے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ اصحاب مصطفیٰ کی جو عظمت گھٹائے گا، سجدے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا، سجدے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پے کرے اخلاص و محبت جناب محترم مفید خان صاحب سے، جو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ماشاءاللہ نبی کی نعت پڑھنے کا، اہل بیت کا قصیدہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ ان کے شوق کو دوبالا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، استقبال کریں جناب محترم مفید۔ آ جائیے۔